حاملہ عورت کے روزے کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے، جو عورت پریگننسی ہو اسے ہم 3 صورتوں میں مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایام شروع کے ہوں، پہلا دوسرا مہینہ چل رہا ہو، تو عام طور سے ان دنوں میں الٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، متلی ہوتی ہے، اور سحر میں جو کچھ بھی کھایا ہے عموماً الٹیوں میں نکل جاتا ہے۔ عورت جسمانی اعتبار سے بھی کمزور محسوس ہو رہی ہے، اور ابتدائی ایام میں عموماً خواتین سے کھایا پیا بھی نہیں جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو دن چڑھتے چڑھتے کافی کمزوری محسوس ہو کر چکر آنے، بے ہوش ہونے اور روزہ توڑنے کی نوبت آئے گی، یا روزہ رکھنے کی صورت میں جو حمل موجود ہے اس کو کچھ نقصان کا غالب اندیشہ ہو، تو اس صورت میں روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پریگننسی کے آخری ایام چل رہے ہوں، 8واں 9واں مہینہ چل رہا ہو، اس صورت میں روزہ رکھیں گے تو جسم کا پانی سوکھ سکتا ہے، ڈیلیوری میں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بچے کے لیے بھی کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گرمی کا لمبا روزہ جسم کا پانی سکھا دے اور بچے کو ماں کے پیٹ میں اسے نقصان کا سبب بنے، تو اس صورت میں بھی حاملہ عورت کے لیے روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر درمیانی ماہ چل رہے ہوں تو عموماً درمیانی مہینوں میں دونوں طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، نہ زیادہ الٹیوں کا مسئلہ اور نہ ڈیلیوری کے قریب ہونے کی وجہ سے جسم کا پانی سوکھنے کا مسئلہ رہتا ہے، تو عموماً ان دنوں میں یہ شکایتیں نہیں ہوتی ہیں تو روزہ رکھ لینا واجب ہے۔ البتہ اگر عورت کمزور ہے اور ان دنوں میں بھی روزہ رکھنے میں اسے کافی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یا دیندار ڈاکٹر کا مشورہ ہے کہ بچے کی ساخت اور اس کے پروان کے اعتبار سے، نشو و نما کے اعتبار سے آپ کے لیے اچھی غذا کی ضرورت ہے ان ایام میں، تو پھر اس صورت میں روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ ان تینوں صورتوں میں بنیادی بات یہی ہے کہ حاملہ عورت روزہ رکھنے کی وجہ سے خود کو کسی خطرے کا سبب محسوس نہ کرے اور نہ بچے کے لیے کوئی خطرہ ہو، اور خطرے کا اعتبار ظن غالب پر ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے حاملہ کو کچھ تکلیف، اس کی جان کے لیے کچھ تکلیف محسوس ہو، یا بچے کے لیے کسی بھی طرح کی تکلیف اور خطرہ محسوس ہو، نقصان محسوس ہو، اور یہ ظن غالب سے دیندار ڈاکٹر کے مشورے سے بات لی جا چکی ہو، سمجھی جا چکی ہو، تو پھر روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ فتاوی تاتارخانیہ میں لکھا ہے، وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ أَوِ الْمُرْضِعُ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ عَلَى وَلَدِهَا جَازَ الْفِطْرُ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 384۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان پر یا اپنے بچے کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا خوف محسوس ہو تو انہیں روزہ ترک کرنا جائز ہے، اور بعد میں انہیں قضا کر لینا چاہیے۔ اور المغنی لابن قدامہ میں لکھا ہے، وَلَا نَعْلَمْ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ اخْتِلَافًا، اس مسئلے میں علماء کے مابین کسی اختلاف کا ہمیں علم نہیں ہے، یعنی تقریباً تمام مسالک میں یہی حکم ہے کہ حاملہ عورت اپنی جیسی اس کی سچویشن ہے وہ دیندار ڈاکٹر سے مشورہ لے کر اور تجربہ کار علماء سے اپنی کیفیت سامنے رکھ کر روزے کے سلسلے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔